اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 آیات میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ 100 آیات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حالانکہ کسی ایک آیت میں بھی اگر عقیدہ ختم نبوت اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے تو قرآن ہے، قرآن پر تو مسلمان کا ویسے ہی ایمان ہے، اس کی تو مسلمان ایک آیت کیا ایک حرف کا بھی انکار نہیں کر سکتا، ایک آیت بھی کافی تھی۔ 100 آیات میں اس عقیدے کو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 200 احادیث میں 200 ایک نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 200 احادیث میں اسی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا کہ لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہو۔ اسی عقیدے کو کیا، اس کی اہمیت ہمیں اس بات سے بخوبی سمجھ لینی چاہیے کتنا اہم یہ عقیدہ ہے کہ جس کے لیے ایک آیت کو نہیں چنا گیا، 100 آیتوں کو، 5-10 حدیثوں کو نہیں، 200 احادیث کو۔ اور اب آجیں اقوال بزرگان دین کی طرف، 500 اقوال بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کے اسی عقیدہ ختم نبوت پر۔ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جتنے بزرگ آتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی عقیدہ ختم نبوت کا یہی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، پیر سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، سلطان الاولیاء میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ 500 بزرگان دین کے اقوال ہیں کہ جنہوں نے بیان کیا ہے کہ لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ مسلمان کے لیے تو ویسے آیت ہی کافی تھی، پھر بھی 100 آیتوں میں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 احادیث میں، بزرگان دین کے 500 اقوال میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدے کی بات ہے، اور آنے والے زمانے میں ایک بڑے فتنے ختم نبوت کے اٹھنے والے تھے، بہت فتنے اٹھنے تھے، ختم نبوت کے انکار کرنے والوں نے سر اٹھانا تھا، اس لیے بڑی اہمیت سے بیان کیا۔ اگر عقیدہ مسلمانوں کا ٹھیک نہ رہا تو پھر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ عقیدے کی مثال ایسی ہے جیسے درخت کی جڑ، جتنی مضبوط درخت کی جڑ ہوگی اتنا مضبوط وہ درخت اور اس کا تنا ہوگا، اس کی شاخیں ہوں گی۔ جتنا کھوکھلی کسی درخت کی وہ جڑ ہوگی اتنا ہی کمزور وہ درخت ہوگا۔ ایسے ہی جتنا کمزور کسی مسلمان کا عقیدہ ہوگا اتنا ہی کمزور وہ مسلمان بھی ہوگا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو سب سے زیادہ مضبوط کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تم میں سے کسی کے مردوں میں سے، کسی کے باپ نہیں،
وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ واضح آیت ہے، سورہ احزاب 22ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، اس کی آخری آیت آپ کھول کر ترجمہ دیکھ لیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پر، یہ جو 22ویں پارے کی جو آیت میں نے پڑھی، اسی کے تھوڑا سا نیچے آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنایا۔ سراج کہتے ہیں سورج کو، تشبیہ دینے کی سورج کے ساتھ آخر کوئی وجہ ہے کہ جس طرح انسان کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے رات کے اندھیرے میں، کوئی اپنے گھر میں 0 کا بلب جلاتا ہے، کوئی 12 واٹ کا بلب، کوئی 25 واٹ کا، کوئی 100 واٹ کا، کوئی 1000 واٹ کا، لوگ بلب جلاتے ہیں روشنی کے لیے، اور ان ساری روشنیوں سے زیادہ رات کی روشنیوں سے چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ اگر چاند کی روشنی میں اس کے سامنے کسی بھی بلب کو جلائیں تو وہ کچھ نہیں معلوم ہوگی، حالانکہ چاند اتنی دور ہے پھر بھی اس کی روشنی ہے۔ لیکن رات کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ لوگ روشنیوں کا انتظام کرتے ہیں کہ اندھیرے میں لائٹ کی ضرورت ہے۔ جب دن چڑھتا ہے اور دن کا سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ سامنے آتا ہے، سب لوگ اپنی لائٹوں کو بند کرنا شروع کر دیں۔ سورج نکل آیا، اب لائٹ کی ضرورت نہیں، جس طرح سورج کے ہوتے ہوئے کسی لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کہہ کر بتایا کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر دنیا میں آ گئے، اب کسی اور نبی، بروزی، ذلی، شیخ چلی، کسی نبی کی ایسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب صرف فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے، پوری دنیا کائنات کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حالانکہ پہلے زمانے میں ایک ایک ملک کے اندر 4 5 نبی ہوتے تھے، ایک صوبے کا علیحدہ نبی، دوسرے صوبے کا علیحدہ نبی۔ پہلے زمانے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا آپ ساری کائنات کے لیے نبی۔ پھر جہاں سورج کا لفظ آیا قرآن پاک میں، وہاں کہا گیا منیرا، منیرا روشن سورج۔ حالانکہ سورج تو روشن ہی ہوتا ہے، لیکن سراجن کی صفت لائے منیرا، روشن سورج، کہ سورج دنیا کا جو دنیا کو روشن کرتا ہے اس کو کبھی نہ کبھی گرہن لگ جاتا ہے، اس کی سورج کی روشنی مدھم پڑ سکتی ہے، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر ایسے سورج ہیں، آپ کو ایسی نبوت اور رسالت ملی ہے کہ قیامت تک جس کی روشنی میں کمی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ روشن رہیں گے آب و تاب کے ساتھ، اس لیے سراجم منیرہ کہا گیا۔ پھر آپ دیکھیں قرآن پاک میں جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، تمام انبیاء کرام کے اللہ تعالیٰ نے نام لیے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام لیا، اے یحییٰ۔ یا عیسیٰ، یا موسیٰ، نام لیا۔ یا آدم، آدم کا نام لیا۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، سب کے نام لیے۔ جب باری آئی میرے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نام نہیں لیا، فرمایا یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، یا ایھا النبی، اے نبی، اشارہ کر دیا کہ پہلے تو انبیاء کرام تھے کیونکہ ان کے بعد اور بھی آنے والے تھے، اب یہ آخری نبی ہے، لہذا ان کو پکارا بھی نبی اور رسول کے ساتھ ہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء کرام ہیں
سب انبیاء کرام کو جو کلمے ملے ہیں وہ تمام کلموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مبارک علیحدہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کلموں کے الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی تھی اس لیے ان کا لقب کلیم اللہ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، کہ وہ ذبح ہوئے اللہ کی راہ میں، ان کو کلمہ یہی ملا۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، کیونکہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے بچایا تھا، ان کو کلمہ یہ ملا۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح پھونکی گئی تھی، ان کے کلمے میں یہ لفظ تھا عیسیٰ روح اللہ۔ جب باری آئی کلمہ دینے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ دیا ہے پیارے پیغمبر، یہ لیں اپنی امت کو یہ کلمہ دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت کا ذکر کیا، کلمے میں ذکر کیا، تاکہ یہ امت، اس امت کا ہر فرد سمجھ لے کہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول بنایا ہے، آخری نبی اور رسول۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کلمے کے اندر اشارہ کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ، لا جو شروع میں آ رہا ہے نا کلمہ طیبہ میں، اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں لائے نفی، لائے نفی جنس۔ یہ جب آتا ہے لائے نفی جنس، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کی ہر قسم کی نفی کر دیتا ہے۔ لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں، کوئی اور معبود نہیں، الا اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ تو لائے نفی جنس نے ہر طرح کے معبود کی نفی کی ہے، چاہے وہ ہندوؤں کا بت ہے معبود، اس کی بھی نفی کی، چاہے وہ عیسائیوں کے، کیونکہ عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت جبرائیل، اور بعض عیسائی ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ کو اور ایک حضرت مریم، اکانی میں ثلاثہ کہتے ہیں، اس کی بھی نفی کی۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اس کی بھی نفی کی، اور بتایا لا الہ الا اللہ نے ہر طرح کا معبود کوئی بھی اللہ کے علاوہ ہے اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف الا اللہ، عبادت اگر ہو سکتی ہے وہ اللہ کی۔ تو لا نے بتایا کہ اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی ذات میں بے مثل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لائے نفی جنس استعمال کر کے کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا نے آ کر بتایا ہر طرح کا نبی، جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سورج طلوع ہوا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک اب کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جس طرح اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح اللہ اپنی توحید میں بے مثل ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں بے مثل ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے خوبصورت الفاظ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا انا
اول الانبیاء و آخرہم باسن، میں سب سے پہلے نبیوں میں سے نبی ہوں اور میری بعثت وہ سب سے آخر میں ہوگی، بعثت سب سے آخر۔ حالانکہ اگر آپ اپنی عقل سے سوچیں تو آپ کہیں گے کہ سب سے پہلے نبی تو آدم علیہ السلام ہے، اس کے بعد پھر انبیاء کرام آتے رہے، آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں سب سے پہلے میں نبی ہوں اور میری بعثت یعنی مجھے دنیا میں بھیجا سب سے آخر میں گیا، میں نبی سب سے پہلے بنایا گیا۔ یہ آپ کی شان مبارک ہے۔ اس کو آپ سمجھیں ایک دنیاوی مثال سے، پرکار ہوتی ہے نا جو میٹرک کے بچوں کو، 8ویں کے بچوں کو پرکار دیتے ہیں بنانے کے لیے دائرہ، اس کا ایک کونا ہم رکھتے ہیں درمیان میں، دوسرے کے کونے سے ایک دائرہ بناتے ہیں، جہاں سے وہ دائرہ شروع کرتے ہیں وہیں پر وہ دائرہ آ کر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دائرہ شروع کیا آدم علیہ السلام سے، جس طرح پرکار کا ایک دائرہ شروع ہوتا ہے کونے سے، وہ نبوت کا دائرہ شروع ہوا اور آتے آتے آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو۔ اب دائرہ نبوت پورا ہو گیا۔ آپ کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گے؟ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے ہوں، ظاہر آخر میں ہوا ہوں۔ اب جب دائرہ مکمل ہوتا ہے آپ پرکار اٹھائیں، سب سے پہلے درمیان میں جو پرکار کا حصہ رکھا جاتا ہے وہ ظاہر بعد میں ہوتا ہے، وہ مرکزی نقطہ ہوتا ہے، سب سے پہلے وہی نقطہ لگتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب سے پہلے ہوئی ہے، آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا ہے۔